الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا وہ بڑی کامیابی حاصل کر لے گا۔ دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند کرتا ہے، جیسا کہ سورہ القصص آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ ہی کے لیے پاکی ہے، وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے لیے جو چیز منتخب کی اور جسے اپنے مخلوق میں سے چن لیا وہ مکہ و مدینہ اور مسجد اقصیٰ ہے۔ اس نے ان کو تمام جگہوں میں سب سے زیادہ محبوب جگہ بنایا، نیکیوں کو بڑھانے اور گناہوں کو مٹانے میں سب سے عظیم قرار دیا۔ پس مکہ وحی کی سرزمین ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین کو مبعوث فرمایا، اسی میں لوگوں کے لیے پہلا گھر تعمیر کیا۔ وہیں اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حرم میں نماز اور اعمال صالحہ کو بہت زیادہ اجر کا باعث بنایا ہے۔ اس میں شکار کرنے، گری پڑی چیزوں کو اٹھانے اور درخت کے کاٹنے کو حرام قرار دیا ہے، اور پیشاب و پاخانہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت اور ایمان کی سرزمین ہے۔ مدینہ کی مسجد میں نماز کا اجر بہت زیادہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معزز صحابہ کا مسکن ہے، اور جہاں تک مسجد اقصیٰ کی بات ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء کی جگہ ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے، اس کی زمین مبارک ہے اور قیامت تک اس کے اکناف میں ناجی فرقہ موجود ہیں۔ مذکورہ بالا جگہوں کی اللہ نے تعظیم کی ہے، اور اللہ کے تعظیم کرنے کی وجہ سے مسلمان ان کی تعظیم کرتے ہیں، رائے اور ذوق و تجربہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا دین اور اس کی عبادت ہے۔ اس سلسلے میں حدیث وارد ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مکہ اور اس کے حرم کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور اس کی اہمیت و قدر منزلت کی وجہ سے اس کا قسم کھاتے ہوئے فرمایا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ امام بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکے کو اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں کو اس نے محروم نہیں کیا ہے، لہذا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں خون بہائے یا اس کے کسی درخت کو کاٹے۔ پس اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قتال کی اجازت دے تو کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی ہے، تمہیں اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح سے امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ، مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پیشاب یا پاخانہ کرو
تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ کرو۔ میرے بھائیوں، مدینے کے فضائل کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان میں ایک حدیث جسے امام مسلم نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابراہیم نے مکے کو مقدس مقام بنایا اور حرم قرار دیا، اور میں نے مدینے کو حرم قرار دیا، پس اس میں کوئی خون نہ بہائے، قتال کے لیے ہتھیار نہ اٹھائے، اس میں سوائے چارہ کے درخت نہ کاٹے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یعنی مدینہ۔ اسی طرح متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایمان مدینے میں اسی طرح لوٹے گا۔ توجہ چاہوں گا، بے شک ایمان مدینے میں اسی طرح لوٹے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ میں لوٹتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دین مدینے سے پھیلا ہے پوری دنیا میں، اور صحیح دین قیامت کے قریب مدینے ہی میں لوٹ کے صحیح دین واپس آ جائے گا۔ مدینے میں ہمیشہ صحیح دین قائم اور برقرار رہے گا۔ میرے بھائیوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ، ہمارے شہر میں ہمیں برکت دے، ہمارے سا میں برکت دے، ہمارے مد میں برکت دے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مدینے میں کوئی گھاٹی یا سرنگ نہیں مگر اس میں 2 فرشتے پہرہ داری کر رہے ہیں، 2 فرشتے پہرہ داری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب نہ آئے۔ یعنی کوئی بھی شخص دجال کا فتنہ میں اگر وہاں داخل نہیں ہو سکتا، وہاں پہرہ دار اللہ رب العالمین نے موجود رکھا ہے۔ اسی طرح بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ میرے بھائیوں، مدینے میں مسجد قباء ہے، مدینے میں مسجد قباء ہے جس میں نماز عمرے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلے اور مسجد قباء جا کر اس میں نماز پڑھے تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، مسجد اقصیٰ کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بابرکت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 71 میں فرمایا، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ دوستو، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ امام احمد نے ابن عباس سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کعبہ کے پاس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مدینہ ہجرت کر کے جانے کے 16 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف رخ کیا۔ یہ دوسری مسجد ہے جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ امام بخاری و مسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام۔ میں نے کہا، پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے کہا، ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ میرے بھائیوں، مسجد اقصیٰ میں ایک وقت کی نماز مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ مسجدوں میں 500 نماز کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت 1 لاکھ ہے، اور میری مسجد میں 1000 نماز، اور بیت المقدس کی مسجد میں 500 نمازیں۔ مذکورہ بالا دلائل سے
ان تینوں مقامات کی فضیلت کا علم ہوا، اور یہ کہ ان میں سب سے افضل مکہ اور اس کا حرم ہے، پھر مدینہ اور اس کا حرم، پھر مسجد اقصی۔ ان تینوں مقامات کی طرف نماز پڑھنے اور اجر حاصل کرنے کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، ان کے علاوہ جگہوں کی طرف سفر کرنا، اجر کی نیت سے سفر کرنا جائز و درست نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاث، المسجد الاقصى والمسجد الاقصى والمسجد الحرام، المسجد الاقصى والمسجد الحرام ومسجد هذا، تین مساجد کے علاوہ سفر نہ کرو، میری مسجد، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ پس ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان تینوں مقامات کی فضیلت پر ایمان لائے، ان میں جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس سے محبت کرے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان میں حکم دیا اس کے مطابق عمل کرے، ان کی تعظیم و تکریم کرے، اللہ کی توحید کو بجا لاتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کرے، عمرہ، زیارت اور نماز کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، یہ تینوں مقدس مقامات کے کیا نام ہے اجر و ثواب سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان کی ہے۔ اخیر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے اور اس کا ادب و احترام بجا لانے، نیز اس میں بکثرت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اب آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر، ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ ہے دلوں کے پھرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ ہمارے امام خادم حرمین شریفین، ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ، یا اللہ تو ہم سب کو یا اللہ عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر و لباس عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان میں سے جو باحیات ہیں ان کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما، ان کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کے ساتھ کرم و رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور سے معمور فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو عذاب قبر سے مامون محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جو امن سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔